السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک سوال جو بے انتہا سامنے آ رہا ہے، واٹس ایپ اور مختلف سوشل سائٹ سے کیا جا رہا ہے کہ دیوالی کی مبارکباد دینا اور دیوالی کی مٹھائی کھانے کا کیا حکم ہے۔ پہلے یہ سمجھے کہ دیوالی کیا ہے۔ دیوالی ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک اہم تہوار ہے، میرا خیال ہے سب سے اہم تہوار ہے، فیسٹیول ہے ان کا۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے، جب جناب شری رام صاحب راون کو ہرا کر کے لوٹے تو اس خوشی میں یہ تہوار منایا جاتا ہے اور ماتا لکشمی رانی کو بھوگ چڑھایا جاتا ہے۔ اب آئیے اصل سوال کی طرف کہ دیوالی کی مٹھائی کھانا کیا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، جائز ہے، حرام ہے۔ تو اس تعلق سے علماء کی دو الگ الگ رائے ہیں، اہل حدیث علماء کی۔ بعض علماء جواز کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں مٹھائی وغیرہ اگر وہ دیں، اور کچھ علماء ایسے ہیں جو اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن دونوں میں جو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ دیوالی کی مٹھائی کھانے سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، یہ ہمارا فیسٹیول نہیں، یہ ہماری عید نہیں ہے۔ ہمارے لیے صرف دو عیدیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ 2 دن کھیل اور کود کے لیے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں ہمیں دی ہیں ان دونوں دنوں سے بدل کر کے، ایک عید الاضحیٰ ہے اور دوسری عید الفطر ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ نے 2 دن عید کے بنائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ جسے بقرعید کہتے ہیں اور ایک عید الفطر جسے عید یا میٹھی عید کہتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ کیا غیر مسلموں سے قطع تعلق رکھنے کا حکم یا رہنے کا حکم اسلام دیتا ہے؟ تو یاد رکھیے، اسلام غیر مسلموں سے قطع تعلق کا حکم نہیں دیتا ہے، لیکن اسلام غیر مسلموں کے تہوار میں، ان کی دینی رسومات میں اور دینی تقریبات میں شریک ہونے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے سنے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم ہندوستان کے سماج میں رہتے ہیں، یہاں ہمیں انسانیت بھی تو پیش کرنا ہے، اخلاق حسنہ بھی تو پیش کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے کہ آپ دیوالی کی مبارکباد دینے لگیں، ہیپی دیپاولی یا شبھ دیپاولی یا دیوالی مبارک ہو، اور آپ مٹھائی کھا کر کے اپنا اخلاق دکھائیں۔ اخلاق کا پیمانہ بھی کتاب و سنت ہے، اخلاق کا معیار بھی کتاب و سنت ہے۔ کتاب و سنت کے مطابق ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق دکھانا ہوں گے۔ یہ اخلاق نہیں ہے کہ آپ دیوالی کے موقع پر کہیں کہ ہمیں ہیپی دیوالی کہنا ہے اور دیوالی کی مٹھائی کھانا ہے۔ ایسے تو پھر کہیں گے آپ کہ ہولی کے موقع پر بھی انسانیت دکھائی جائے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی رنگ کھیلنے لگیے۔ کوئی کہے گا کرسمس کے موقع پر دنیا کے اندر سب سے زیادہ کرسمس ہے تو اس موقع پر انسانیت دکھائی جائے، تو لوگ ہیپی کرسمس کہنا شروع کر دیں گے۔ یورپ میں بہت سی جگہ اگر شراب 3-4 لوگوں کے سامنے پیش ہو جائے تو اخلاق یہ کہ سب کو پینا پڑے گی۔ اب کوئی کہے کہ بھئی اخلاق یہاں پر دکھانا ہے تو شراب بھی پی لی جائے، کوئی ڈانس بھی دیکھنے کو اخلاق قرار دے دے، تو یاد رکھیے ساری کی ساری باتیں غیر مناسب ہیں۔ اخلاق وہی ہے جو کتاب و سنت کے معیار پر ہو۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم شرک تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کے سامنے جھک تھوڑی رہے ہیں۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، جھک نہیں رہے ہیں، لیکن یہ تو غور کریں یہ مٹھائی کس موقع کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مذہبی موقع کی ہے، مذہبی تقریب کی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ شرک نہیں کر رہے ہیں تو لینا جائز ہے، پھر میں کہوں گا اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اسلام نے ہمیں
دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونے سے نہیں روکا ہے، لیکن اسلام نے ہمیں دوسروں کی مذہبی اور دینی تقریبات میں شریک ہونے سے روکا ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کفار کی کسی بھی شکل میں مدد کریں یا کسی بھی شکل میں ان کی مشابہت اختیار کریں۔ ان کے تہوار میں جانا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، ان کے تہوار کا کھانا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، ان کے تہوار کا پینا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، ان کے تہوار کی رسمی ڈریس پہننا، پوشاک پہننا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، کیونکہ ان تمام چیزوں میں ان کی معاونت بھی ہوگی اور ان کی مشابہت ہوگی۔ تو اب پھر وہی سوال کہ دیوالی کی مٹھائی کھانا صحیح یا غلط، تو ہم یہی کہیں گے کہ بچنا چاہیے، یہ بچنا زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ روایات صحیح نہیں ہیں، بلکہ صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مجوسیوں کے عید کے موقع پر ان کے ہدیے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال بچنا زیادہ بہتر ہے۔ اب کوئی پھر سوال کرے اور سوال پر سوال کرے تو یاد رکھیے، اگر کسی کا مسئلہ پوچھنے کا مقصد اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو غلط چیز سے بچانا ہے تب تو بہتر ہے، لیکن اب کوئی بار بار سوال کر کے بات پر بات کر کے پھر بات پر بات کر کے اپنی بات کرے اور اپنے موقف کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے تو پھر بات کرنا بیکار ہے۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میرا ہی موقف صحیح اور کسی اور کا موقف صحیح نہیں، دیوالی کی مٹھائی کھانا جائز ہے اور ان کے ہیپی دیپاولی کہنا جائز ہے، تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے کہ بچنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے جو واٹس ایپ پر لمبی لمبی گفتگو کر رہے ہیں، لمبی لمبی پوسٹ ڈال رہے ہیں، لمبی لمبی باتیں کہ بھئی کھانا چاہیے، جائز ہے، درست ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ نے ایک چیز کو صحیح سمجھ ہی لیا ہے تو پھر آپ کی جو مرضی چاہے کریں۔ ہم تو کہیں گے کھائیں نہیں، آپ بیٹھ جائیں مٹھائی کی دکان پر، آپ کھانا نہ کھائیں دن بھر، آپ بس مٹھائی کھاتے رہیں اور مٹھائی پیتے رہیں، پانی بھی نہ پئیں آپ۔ تو ہمارے سوال کرنے کا مقصد اپنی اصلاح ہونا چاہیے، نہ کہ سوال کرنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے موقف کی تائید کرنا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا دیوالی کی مٹھائی کے حوالے سے، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ اور لوگ جن علماء کا حوالہ دے رہے ہیں وہ علماء خود یہ بات اخیر میں کہتے ہیں، اگر اس بات میں شیور ہیں آپ کہ انہوں نے اس پر کچھ شرکیہ چیزیں نہیں کی ہیں تب تو آپ لے لیں، لیکن میرا خیال ہے ایسی چیزیں غیر مسلم ضرور بھی ضرور کرتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں کہ وہ دکان سے خرید کے لا کے دے رہے ہیں تو اس میں بھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کیا نہ ہو یا کچھ بھی ان کی نیت نہ ہو، تو بہرحال نیت کا بھی اہم رول ہوتا ہے۔ تو ہم وہی بات دہرائیں گے کہ دیوالی کی مٹھائی کھانے سے بچنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔